السلام علیکم۔ اب تک بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ذیشان یاسین اور میں ہوں آصفہ زہرا۔ شامل کریں گے اب تک ہیڈ لائنز۔ ایوان صدر اسلام آباد میں یوم دفاع کے موقع پر قومی اعزازات دینے کی تقریب۔ عوامی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سول و فوجی حکام کی شرکت۔ پاک فوج دشمن کے ناپاک عزائم کو شکست دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ پاکستانی قوم کی پاک فوج سے محبت لازوال ہے، کوئی دشمن ہماری اس محبت کو شکست نہیں دے سکتا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی GHQ راولپنڈی میں فوجی اعزاز دینے کی تقریب سے خطاب۔ تقریب میں شہداء اور غازیوں کے اہل خانہ کی شرکت۔ 40 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری اور 24 افسران اور جوانوں کو تمغہ بصالت دیا گیا۔ ایک جوان کو اقوام متحدہ کا میڈل بھی دیا گیا۔ شہداء کے میڈل ان کے اہل خانہ نے وصول کیے۔ میدان لاشوں سے پٹ جائے گا، آج دشمن کا تختہ الٹ جائے گا۔ ملک بھر میں آج یوم دفاع پاکستان ملی جوش جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ جنگ ستمبر 1965 میں ازلی دشمن بھارت کو تاریخی شکست دینے والے پاک افواج کے شیر دل جوانوں کو قوم کا سلام۔ یوم دفاع پر GHQ میں مرکزی تقریب، عوامی چیف کی شرکت۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ اسلام آباد میں نیول ہیڈ کوارٹرز میں تقریب، نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ یوم دفاع پر کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک فضائیہ کے کیڈٹس نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شکیل غضنفر نے بانی پاکستان کے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ گارڈز میں 3 خواتین سمیت 46 کیڈٹس شامل۔ لاہور مزار اقبال پر بھی تقریب۔ DG رینجرز پنجاب میجر جنرل عامر مجید نے گلدستہ پیش کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ جہلم کے علاقے نکا کلا میں میجر اکرم شہید نشان حیدر کے مزار پر پروقار تقریب ہوئی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے یادگار اکرم شہید پر سلامی پیش کی۔ لیفٹیننٹ کرنل زاہد حسین نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ سوابی میں کرنل شیر خان شہید نشانی حیدر کے مزار پر بھی تقریب۔ بریگیڈیئر شاہد یونس نے آرمی چیف کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ بہاڑی میں فاتح لکشمی پور میجر طفیل شہید کے مزار پر تقریب کا انعقاد۔ شہید کی تربت پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ قصور، چونڈا اور پھلوارہ میں بھی یادگار شہداء پر عوام کی حاضری اور فاتحہ خوانی۔ سیالکوٹ قلعے پر ہلال استقلال کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی شہید لیفٹیننٹ ناصر خالد کے مزار پر حاضری۔ پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ بولے دفاع وطن کے لیے آزاد کشمیر کا ہر شہری پاکستان کے ساتھ ہے۔ ناصر خالد 3 روز قبل وزیرستان میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں شہید ہو گئے تھے۔ پوری قوم شہدائے وطن کو سلام پیش کرتی ہے۔ 55 سال پہلے آج ہی کے دن مسلح افواج اور قوم نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا تھا۔ صدر مملکت طارق الوی کا پیغام۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، جناح کا پاکستان بنانے کے لیے آج بھی 1965 جیسے جذبے کی ضرورت ہے۔ ٹویٹ میں کہا، دشمن کے خلاف قومی اتحاد اور عزم کبھی نہیں بھلا سکتا۔ کوئی دشمن اتنی متحد قوم کو شکست نہیں دے سکتا۔ فرض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے قوم کے ہیرو ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا یوم دفاع پر پیغام۔ کہا، شہید بھٹو نے ایٹمی پروگرام اور شہید بے نظیر نے بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی دے کر دفاع وطن کو طاقتور بنایا۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کی لاہور میں یادگار شہداء پر حاضری۔ پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔
میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ آج ہم ان شہیدوں اور غازیوں کی وجہ سے آزاد ہیں۔ آج پوری قوم شہداء وطن کی انمٹ قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ شہداء ہمارا مان ہے اور ہم ان کے مقروض۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا یوم دفاع پر پیغام۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا، پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہمیں پاک افواج اور اپنے شہداء پر فخر ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری فیصل آباد میں کہتے ہیں کہ پاک فوج ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرے گی۔ یوم دفاع پر قوم اپنے شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا 6 ستمبر پر پیغام۔ کہا، پاکستان کشمیری بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ یوم دفاع دشمنوں کے لیے پیغام ہے کہ پاکستانی قوم اپنی آزادی کی حفاظت کرنا بخوبی جانتی ہے۔ فاشسٹ دشمن امن کے لیے ہماری کوششوں کو کمزوری نہ سمجھے۔ وطن عزیز کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے والے مسلح افواج کے شہداء کو سلام۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا یوم دفاع پر پیغام۔ کہتے ہیں، پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کو شکست دینے والی دنیا کی واحد فورس ہے۔ ایل او سی پر فائرنگ پر سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی۔ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ 5 ستمبر کو بھارتی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فائر بندی کی خلاف ورزی۔ بھارتی فائرنگ سے رکھ چکری سیکٹر کے گاؤں کا 19 سالہ طارق شدید زخمی۔ رواں برس بھارتی افواج 2158 بار سیز فائر کی خلاف ورزی کر چکی ہے۔ بھارتی افواج کی فائرنگ سے 17 شہری شہید اور 168 زخمی ہو چکے ہیں۔ کراچی کو دیے گئے تاریخی پیکج پر عمل درآمد کے لیے سیاست کو بالائے طاق رکھنا ہوگا۔ کراچی میں اختیارات کی تقسیم کی وجہ سے فیصلہ سازی میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی علی زیدی اور امین الحق کے ہمراہ کراچی میں پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں، گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں چند منصوبوں کے سوا تمام منصوبوں پر اتفاق ہوا۔ کام نہ کرنے والوں کو عہدوں پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس بحث میں نہ پڑا جائے کہ وفاق زیادہ پیسے دے رہا ہے یا نہیں۔ منصوبوں میں وفاق کی فنڈنگ 62% ہے۔ سندھ حکومت 38% خرچ کرے گی۔ نیا گھر دینے سے پہلے کسی کا گھر نہیں توڑیں گے۔ گرین لائن کی وجہ سے شہر کے ڈرینیج سسٹم کو نقصان پہنچا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں کارکنوں سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور صوبائی وزراء بھی ہمراہ موجود تھے۔ بولے، کراچی سے دہشت گردوں کا راج ختم کر دیا، اب شہر کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ بارش میں عوام کے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کریں گے۔ اگر شہریوں نے ساتھ دیا تو وفاق سے NFC بھی چھین لیں گے۔ زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے نیب زدہ ہوں۔ پاکستان عمران خان کی قیادت میں ضرور ترقی کرے گا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں، غریب نہیں ہوں لیکن غریب کا حامی ہوں، جو بیج بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اللہ نے میری طرح کا کسی سیاستدان کو نہیں نوازا۔ پاک فوج اس ملک کی حقیقت اور عظیم فوج ہے۔ فوج نے کورونا، سیلاب اور ٹڈی دل کے موقع پر خدمات سر انجام دی۔ پاکستان کے لیے تن من دھن لگانے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاک فوج کے جوان سرحدوں کی حفاظت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا راولپنڈی میں یوم دفاع کی تقریب سے خطاب۔ کہا، ہم ڈرائنگ روم کے سیاستدان نہیں ہیں، میں نے سیاست دیکھی ہے، گلی محلوں کی ٹھوکریں کھا کر اقتدار تک پہنچا۔ سپریم کورٹ نے بھی کورونا کے خلاف حکومتی اقدامات کو سراہا ہے۔ بھارت میں پاکستانی ہندو بھیل برادری کے 11 افراد کے قتل کا معاملہ۔ مقتول خاندان کی وارث خاتون شریمتی مکھنی کی حیدرآباد میں پریس کانفرنس۔
کہتی ہیں کہ 2012 میں ہمارا خاندان مذہبی رسومات ادا کرنے بھارت گیا. بھارتی جنسی ڈرو نے مذموم مقاصد کے لیے ہمارے لوگوں کو پھنسایا. خاندان کو مارات کے ساتھ جودھ پور میں رہائش فراہم کی گئی. 9 اگست کو والد بوڈھا بیل سمیت 11 افراد کو قتل کر دیا گیا. رو میرے والد کو پاکستان کے خلاف جاسوس بنانا چاہتی تھی. بھارتی حکومت میرے والد کے قاتلوں کو پکڑ کر سزا دے. کراچی کو بلوچستان سے ملانے والا ہب ندی پل خستہ حالی کا شکار. حالیہ بارشوں کے باعث پل کے 3 ستون شدید متاثر. پل سے کوئٹہ، گوادر، مکران، پشین اور چمن جانے والی گاڑیاں گزرتی ہیں. پل کمزور ہونے سے کسی بڑے سانحے کا خدشہ ہے. پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں خاتون کے ہاں بیک وقت 5 بچوں کی پیدائش. 9 مولودوں میں 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں شامل. ڈاکٹرز کے مطابق ماں اور بچوں کی صحت خطرے سے باہر ہے. خاتون کا تعلق پشاور کے نواحی علاقے باغبان سے ہے. اور کورونا وائرس میں کمی کے ساتھ ملک میں سیاحتی سرگرمیاں بحال ہونا شروع. راولپنڈی اور اسلام آباد میں ڈبل ڈیکر بس سروس کا باضابطہ افتتاح. بس سروس سے جڑواں شہروں میں سیاحت کو فروغ ملے گا. بس کے سفر کے لیے آن لائن بکنگ اور گائیڈ کی سہولت بھی دستیاب.